بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ہم قرآن عربی کلاس کی تیسری کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اسم کے 4 اہم پہلوؤں کا ذکر کیا تھا: اسم کی جنس، اسم کا عدد، اسم کی وسعت اور اسم کا اعراب، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کسی بھی اسم کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ان چاروں پہلوؤں کو جاننا ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ان میں سے پہلے پہلو یعنی اسم کی جنس کے بارے میں بات کریں گے۔ عربی زبان میں بھی اردو کی طرح جنس کی صرف 2 قسمیں ہیں: مذکر اور مؤنث۔ ہم سیکھنے میں آسانی کے لیے پہلے صرف مؤنث کو سمجھیں گے، کیونکہ جب ہمیں مؤنث کی پہچان ہو جائے گی تو جو اسم مؤنث نہیں ہوگا وہ خود بخود مذکر ہوگا۔ مؤنث کی اقسام۔ مؤنث کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں۔ ایک، مؤنث حقیقی، وہ مؤنث جس کا حقیقت میں مذکر موجود ہو۔ مثالیں: امن ماں، بنتن لڑکی، اختن بہن، امرأتن عورت۔ ووجد من دونہم امرأتین، القصص 23۔ یہاں امرأتین 2 عورتیں مؤنث حقیقی ہے۔ 2، مؤنث لفظی، وہ اسم جو حقیقت میں مؤنث نہ ہو مگر عربی میں اسے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جائے۔ مثالیں: شمسن سورج، اردن زمین، نارن آگ، ریحن ہوا۔ الشمس والقمر بحسبان، الرحمن 5۔ الشمس مؤنث لفظی ہے۔ والارض وضعها للانام، الرحمن 10۔ الارض مؤنث لفظی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، الہمزہ 6۔ نار مؤنث لفظی ہے۔ وارسلنا الریاح لواقح، الحجر 22۔ الریاح مؤنث لفظی ہے۔ اہم نقطہ: مؤنث کو پہچاننا سیکھ لیں، باقی تمام الفاظ خود بخود مذکر شمار ہوں گے۔ خلاصہ: عربی میں جنس 2 ہیں: مذکر اور مؤنث۔ مؤنث کی 2 اقسام: مؤنث حقیقی جس کا مذکر ہو، مؤنث لفظی صرف استعمال میں مؤنث۔ قرآن میں بہت سے الفاظ مؤنث لفظی ہوتے ہیں۔ آئیے اب مؤنث لفظی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یاد رکھیں کہ مؤنث لفظی کی 2 اقسام ہوتی ہیں: نمبر 1 مؤنث علامتی، نمبر 2 مؤنث سماعی۔ مؤنث علامتی کیا ہے؟ مؤنث علامتی وہ اسم ہوتا ہے جس میں مؤنث ہونے کی کوئی واضح علامت موجود ہو، یعنی ہم لفظ کے آخر کو دیکھ کر فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ علامات مؤنث، 3 اہم نشانیاں۔ عربی میں مؤنث کی 3 بڑی علامات ہیں۔ نمبر 1 تائے مربوطہ یعنی گول تا، یہ سب سے عام علامت ہے۔ مثالیں: غرفتن کمرہ، رحمتن رحمت، جنتن جنت، ان رحمت اللہ قریبن۔ رحمتہ مؤنث علامتی یعنی ت۔ نمبر 2 الف ممدودہ یعنی آ، یہ بھی مؤنث کی ایک علامت ہے، خاص طور پر صفات میں آتی ہے۔ مثالیں: صفراء زرد، بکماء گونگی، حمراء سرخ، بقرۃ صفراء۔ صفراء میں الف اور حمزہ مؤنث کی علامت ہے۔ نمبر 3 الف مکسورہ یعنی یا، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے جو لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ مثالیں: کبریٰ سب سے بڑی، صغریٰ چھوٹی، ذکریٰ نصیحت۔ اہم اصول: جس لفظ کے آخر میں ت یعنی تائے مربوطہ، آ یعنی الف ممدودہ، یا یعنی الف مکسورہ میں سے کوئی ایک علامت ہو وہ لفظ عموماً مؤنث ہوتا ہے۔ خلاصہ: مؤنث علامتی یعنی وہ مؤنث جس کی پہچان علامت سے ہو۔ 3 علامتیں: ت، آ، یا۔ قرآن میں یہ علامات بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان علامات کو پہچان لیں تو قرآن کے الفاظ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔